یو پی جو چناؤ آ رہا ہے وہ بنانے کے لیے یہ ہندو مسلم اگر یہ اپنی کتابیں پڑھ لیں، یوگی جی بڑے بھکت بنتے ہیں رام کے اور رام مندر بنوا رہے ہیں ایودھیا میں، اگر اپنی کتابیں پڑھ لیں، اپنی کتابیں، تو یقین مانیے اسلام سے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ اسلام یہ مسلمانوں کا دھرم ہے ہی نہیں، صرف یہ ان کا بھی دھرم ہے۔ اسی دین اور اسی دھرم کو رام چندر جی نے بھی پیش کیا ہے، کرشن جی نے بھی پیش کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لائے وہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے کوئی نیا دھرم نیا دین نہیں دیا ہے، آپ سے پہلے بھی جو نوح علیہ السلام آئے تھے ان کو بھی یہی دین دیا تھا، اور نوح کے بعد جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، موسیس اور جیسس جو آئے ان کو بھی ہم نے یہی دین دے کر بھیجا۔ ان لوگوں نے جب دین میں گڑبڑی پیدا کی تو اس کی اصلاح کے لیے وہی دین ہم نے اصلی شکل میں آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، آپ یہودیوں سے اور عیسائیوں میں اعلان کر دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے تورات والو، زبور والو، انجیل والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں اور اے داؤد علیہ السلام کے ماننے والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی وہی کلمہ اے یہودیوں تمہارا بھی ہے، وہی کلمہ عیسائیوں تمہارا بھی ہے۔ اور دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام جب رسول بن کر دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ نوح علیہ السلام کو جب پہلے رسالت ملی تو ان کا بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نوح آئے تو کلمہ نہیں بدلا گیا، صرف دوسرا جملہ بدلا جا رہا، بس لا الہ الا اللہ تینوں کا ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ جب آئے تو پڑھا گیا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں بدلا جا رہا ہے۔ عیسیٰ جب آئے تو پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ کلمہ پہلا منتر نہیں بدلا گیا، رسول کے اعتبار سے دوسرا جز بدلا گیا۔ جب اسلام آیا، محمد رسول اللہ آخری نبی بن کر آئے تو آپ نے بھی اسی مول منتر کو باقی رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا منتر نہیں بدلا گیا۔ اور ہندو بھائیوں میں بھی پہلا منتر وہی ہے، ایکم برہمادتیہ ناستن ناستی کنچن، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں۔ بلکہ پنڈت جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہے، مرنے سے پہلے کہتا ہے میرے بیٹے تو بھی مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا، جس کو ہم ویدوں کی زبان میں انکہی کہتے ہیں، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم۔ میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا، ہرڑے پاپن، جب تو لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے، تیرے پاپ مٹ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو تمہارے پاپ دھل جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یعنی اسلام لانے سے پاپ مٹ جاتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ کر اسلام کی شیتل چھایا میں آ جاتا ہے، اس کے اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا بھی کلمہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دھرم ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم کرتے ہیں اور آپ کے یہاں نہیں ہے؟ بتائیے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی برہم سوتر پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ کے ہاں پر بھی لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، یہ کیا ہے؟ ایکم برہما دتیہ ناستن ناست کنچن، یہ کیا ہے؟
ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ہاں پر بھی ساشٹانگ ہے، 8 انگوں کو زمین پر رکھو، 8 انگوں کو زمین پر رکھو، یعنی ناک اور ماتھا 2، 2 ہاتھ 4، دونوں گھٹنے 6 اور دونوں پیر 8، یعنی سجدہ کرو۔ ہمارے ہاں نماز ہے تو آپ کے ہاں ساشٹانگ ہے، یعنی سجدے کا ذکر آپ کے یہاں پر بھی ہے۔ بلکہ کرشن جی نے ارجن کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا، شریمد بھاگوت گیتا کے ادھیائے 6 منتر نمبر 10 میں۔ یوگی یجیت ستتماتمانم راسستھا ایکاکی اچتاتم نراشیر پرگرہ۔ جب تم ایشور کی پوجا کرنے کھڑے ہو تو پورے شریر کا یوگ کر لو، پورے شریر کی ایکسرسائز کر لو۔ ہردیا نما، سینے پہ ہاتھ رکھ لو، ہردیا دل نما، سر کو جھکا لو سجدے کی جگہ پر، ہردیا دل ہاتھ۔ ہندو کو دیکھتے ہو آپ ایسے کرتا ہے، مورتی کے سامنے کھڑا ایسے، اوم بھو بھربھوا سوا۔ کسی ہندو کو آپ نے ایسے ایسے نہیں دیکھا ہوگا، ایسے ہی دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ دل سے عبادت یا دل سے پوجا۔ یہ ہردیا، جب ایشور کی پوجا کرنے کھڑے ہو تو دل پر ہاتھ رکھ لو۔ ہم لوگ بھی اللہ اکبر کہہ کر یہاں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جو لوگ جہاں رکھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عبادت دل سے ہوتی ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ ہردیا نما، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لو۔ ارجن کہہ رہے ہیں، کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے، کرشن جی ارجن سے، ستت ماتمانم، اور ہمیشہ پڑھتے رہنا، کبھی چھوڑنا نہیں۔ راسستھت، ایک دن چھوڑ دو گے دھرم سے ہٹ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے قصداً جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ایکاکی اچتاتم نراشیر پرگرہ، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یچتاتما، اپنی آتما کو وہیں لگا دو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ ایسے نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب تو بہت سے لوگ ایسے کرنے لگے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب کہیں امام صاحب نے اگر کہیں لمبی سورت پڑھ دی، الف لام میم ذالک الکتاب، تو چونک جائے گا، یہ تو بہت لمبی سورت ہے، پھر ایسے گھڑی دیکھے گا۔ آج کل یہ ہو رہا ہے، کبھی کبھی تو ایسے بھی دیکھ لو، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں یچتاتما، آتما وہی لگی رہے، دل ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، ایک آکی ایک جگہ۔ نراشیر پرگرہ، سارے دیوی دیوتاؤں سے نراش ہو جانا، اوپر والے سے نراش مت ہونا۔ مہی دیوس سویتو پرشٹتی بسردیا مانا نئے سپتھارائے اسمان، اور اس میں یہ منتر پڑھنا، مہی دیوس سے سویتو پرشٹتی، مہی مانی مہان ہے ہمارا دیوتا، دیوس سے ہمارا دیوتا، مہی دیوس مہان ہے ہمارا دیوتا، سویتو جس کے لیے ساری کی ساری پرشٹتی تعریف پرشنسا ہے، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا، ساری کی ساری تعریف ہے۔ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے۔ کرشن جی کہہ رہے ہیں یہ پڑھو، ہمارے یہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے۔ کرشن جی کہتے ہیں ارجن بسور دیا مانا، اس کے بعد کہو وہ بڑا دیالو اور کرپالو ہے۔ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ کرشن جی کہتے ہیں پڑھو نئے سپتھ رائے اسمان، سندر پتھ مانی راستہ، رائے مانی چلانا، اسمان ہمارے فائدے کے لیے، ہائے پربھو ہم کو ہمارے لابھ ہمارے فائدے کے لیے، سپتھا سندر راستے پر چلا، ہم کو ہمارے لابھ کے لیے فائدے کے لیے اچھے راستے پہ چلا۔ ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلا۔ کرشن جی کے جو کہہ رہے ہیں وہی ہمارے نبی نے بھی کہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم کی راجنیتی کرنے والے اگر اپنی کتابیں پڑھ لیں تو کبھی اسلام سے نفرت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے نفرت نہیں کریں گے۔ ان کے بس میں نہیں ہے نفرت کرنا، اگر وہ کتابیں پڑھ لیں۔ جیسے ہم اسلام پڑھنے کے بعد اور ہندو دھرم کی کتابیں پڑھنے کے بعد کسی ہندو سے نفرت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے ایک منشی کو، ایک نفس کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ پوری دنیا کا قاتل ہے۔
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے دنیا میں کسی ایک منشی کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی ذاتی کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو ایک انسان کو قتل نہیں کیا، پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر دیا، پورے وشو کی انسانیت کو مار ڈالا، پورے مانوتا کا، پوری انسانیت کے آپ قاتل ہیں، ایک کو نہیں مارا ہے آپ نے۔ قرآن ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پریوار سے دیکھتا ہے، ایک خاندان سے تشبیہ دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہے ساری دنیا کے انسانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے کہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم ایک باپ آدم سے اور ایک ماں حوا سے پیدا کیے گئے ہو۔ جب تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، خاندان تمہارا ایک ہے، تم ایک پریوار کی طرح ہو، تم ایک خاندان کی برانچ، ایک پیڑ کی شاخائیں ہو۔ دیجئے قرآن ہم سب کو ایک خاندان سے، ایک پریوار سے جوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم سب آپس میں ایک دوسرے، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہو۔ اتنی بڑی انسانیت کا سبق میرے بھائیوں دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ ہاں، لیکن قرآن و حدیث کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے، اس لیے انسانیت جہاں نبھانا پڑے وہاں ریکارڈ توڑ دینا، لیکن مذہب کے ساتھ سمجھوتے مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے یہودیوں کی مدد کی، اللہ کے نبی نے عیسائیوں کی مدد کی، اللہ کے نبی نے مجوسیوں کی مدد کی، لیکن دھرم سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر کسی ہندو بھائی کو بلڈ کی ضرورت ہے اور بلڈ نہیں مل رہا ہے اور اس کا گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے اور آپ کے ایک بوتل بلڈ دینے سے اس کی جان بچ رہی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ روزہ توڑ دو۔ اگر روزے کی حالت میں بھی ہو تو آپ روزہ توڑ دو اور روزہ توڑ کر بلڈ دے دو اور بلڈ دے کر اس کی جان بچا لو۔ اس روزے کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے، اگر جان چلی گئی تو بعد میں جان واپس نہیں آئے گی۔ ایک غیر مسلم کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچا لو، روزے کی قضا بعد میں کر لینا۔ انسانیت نبھائی تو اتنی، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان کے مندروں میں جا کر سجدہ کر لو۔ اللہ کے نبی نے کہا، قرآن کی آیت نازل ہوئی جب کافروں نے کہا کہ 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، ہمارے خدا، اور 6 مہینے میں آپ کے معبود کی، آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، یہ نہیں ہوگا۔ انسانیت ہم نبھائیں گے لیکن دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا۔ ایک مسلمان کو تم دیکھو گے صبح فجر کی نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلائے گا، صبح سویرے اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، لیکن شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی بتائی۔ ایک زمانہ ایسا جائے گا کہ مسلمان صبح حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ آج یہ چناؤ کا دور ہے اور دیکھ لیجئے آج چناؤ کے اس دور میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بیچارہ مسلم کینڈیڈیٹ صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ ہمیں ہندو لوگوں کا بھی ووٹ لینا ہے، ہندو بھائیوں کا بھی ووٹ چاہیے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے مندر میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر ٹیکا بھی لگا لیتا ہے اور مورتی پہ جا کے وہ ہار بھی چڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے ہمیں ہندو بھائیوں کا ووٹ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، صبح وہ حالت ایمان میں اٹھا لیکن شام ہونے سے پہلے اس نے کفر کر لیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے یہ قیامت کی نشانی ہوگی، ایک مسلمان حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعوض من الدنیا، دنیا کے
کرنے کے لیے وہ اپنا دین بیچ دے گا، دنیا کے چند ٹکڑوں کو پانے کے لیے وہ اپنا دین کا سودا کر دے گا، دنیا کے چند سکوں کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا۔ اپنے معاشرے اور سماج پر ایسے مسلم کینڈیڈیٹوں پر نظر رکھو جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکا بھی لگا رہے ہیں اور مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ارے ہندو بھائی بھی تو کینڈیڈیٹ ہے، وہ بھی تو روزہ رکھ لیتا ہے، یا افطار پارٹی میں آ جاتا ہے، وہ بھی تو ٹوپی لگا لیتا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن آپ کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ مندر میں جا کر ٹیکا لگائیں۔ ٹیکا لگانا یہ مشابہت ہے غیر مسلم سے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مورتیوں پر پھول اور ہار و مالائیں نہیں چڑھائی جا سکتی۔ اگر آپ نے مندر میں کسی مورتی پر پھول اور مالائیں چڑھا دی تو معاف کیجئے گا بہت سے لوگ دلیل دے دیں گے، جب آپ کا نیتا مورتیوں پر پھول اور ہار مالا چڑھا دیتا ہے تو ہم نے قبروں پہ اگر پھول چڑھا دیے تو کون سا جرم کیا ہے؟ ہم نے یہاں چادر چڑھا دی تو کون سا جرم کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کسی بھی پتھر پر پھول اور مالا نہیں چڑھایا جا سکتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا نہیں ہویا جا سکتا ہے۔ اگر شریعت نے کسی پتھر کو چومنے کی اجازت دی ہے تو وہ صرف حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، صرف اس پتھر کو چومنے کی اجازت دی ہے۔ اگر آسانی کے ساتھ وہاں جا سکتے ہو اور اس کو چھو سکتے ہو تو چھو لو، اور چوم سکتے ہو تو اس کو بوسہ دے دو، لیکن اگر یہ آسان نہ ہو، بھیڑ بہت زیادہ ہو تو ہاتھ کا اشارہ کر لو، بس اتنا کافی ہے اور آپ کو ثواب مل جائے گا۔ دل میں نیت کرو اگر بھیڑ نہ ہوتی تو میں ضرور چومتا، لیکن میں نہیں چوم پاؤں گا کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ دائنا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیجئے اور اپنا چکر لگانا شروع کر دیجئے۔ اس پتھر کو ہی چوما جا سکتا ہے اور اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پتھر کو نہیں چوما جا سکتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو عمر فاروق کو ڈر لگنے لگا، اس پتھر کو لوگ چومتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس پتھر کو آگے چل کر لوگ اس کو خدا بنا لے، معبود بنا لے، کہیں اس پتھر سے روزی روٹی نہ مانگنے لگے، اس پتھر سے کہیں اولاد نہ مانگنے لگے، اس پتھر کو بابرکت پتھر سمجھ کر برکت کے حصول کے لیے بیٹھنے نہ لگے۔ تو حضرت عمر فاروق نے طواف کرنے سے پہلے اس پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، اے پتھر انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، اے حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، تو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرے اندر نفع دینے کی اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، میں تو صرف تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں بھی تجھے نہیں چومتا۔ بس اے پتھر سن، تیرے اندر کسی کو کچھ دینے کی اور کسی سے کچھ چھیننے کی طاقت نہیں ہے، تو معبود نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، تو رب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر میں تجھے چوم کیوں رہا ہوں؟ میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے تجھے چوما، اس لیے ہم تجھے چوم رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کہہ کر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ پتھر ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہاں چادر نہیں چڑھائی جائے گی، یہاں ہاتھ جوڑ کر کھڑا نہیں ہوا جائے گا، اس پتھر سے کسی قسم کی برکت کی امید مت رکھنا، بس ایک سنت ہے اس کو چومنا، ایک چھونا اور بوسہ لینا سنت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی شیتل چھایا اور اسلام کی صاف و شفاف تعلیم ہے، اسے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ یہ مذہب سب کا ہے۔ آؤ، اگر نماز ہے تو آپ کے یہاں پر بھی ہے، کلمہ ہے تو آپ کے یہاں پر بھی ہے، اگر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اسلام نے تو آپ کے ہاں پر بھی دان و خیرات کا ہے۔ ثبوت و دانم دیکھتا، ہائے ارجن، زیادہ سے زیادہ غریبوں مسکینوں میں دان دیا کرو، دان دینے سے پاپ مٹتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں روزہ ہے تو آپ کے یہاں پر بھی برت ہے، ہاں ایک فرق ضرور ملتا ہے، ہمارے یہاں مرنے کے بعد انسان دوبارہ کتا بلی چوہا نہیں بنتا ہے، اور آپ کے یہاں مرنے کے بعد آبا گمر ہے، اچھے کرم کیے ہوں گے تو پھر سے منش بنا کر پیدا کیا جائے گا، لیکن برے کرم کیے ہوں گے
تو اپنے اپنے کرموں کے مطابق انسان کو سزا ملے گی۔ منس مرتی